اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور آپ نماز کو قائم کریں دن کے اطراف میں اور رات کے حصے میں، بلا شبہ نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، اور یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بات ہو رہی تھی کہ اس آیت کریمہ میں اجمالی طور پر نمازوں کا ذکر آ گیا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس میں تہجد کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے، نفل نماز ہے، لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ہیں تو سنت کے درجے کی، لیکن ان کا ثواب واجب اور فرض سے زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک سلام کی ابتدا کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ سلام کی ابتدا کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ لیکن جو شخص ابتدا پر عمل کرتا ہے سنت پر، تو اس کو ثواب زیادہ ہے جواب دینے والے کے مقابلے میں، جبکہ جواب دینے والا جواب اگر نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا۔ وہ چند مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت جواب دینا مطلب جائز نہیں ہے، جیسے باتھ روم میں ہے یا وغیرہ۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز ہے کہ یہ ہے تو سنت، لیکن اس کے ثواب اور درجات بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الغرم بالغنم، جتنا کوئی مشقت کرتا ہے اتنا فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے دن کی نمازیں مشکل ہیں، الگ سو تو نہیں ہو رہے ہوتے، اور ماشاءاللہ اسلامی ایک مملکت ہے، جہاں بھی جائیں تو ہر تھوڑی دیر بعد مسجد نظر آ جاتی ہے۔ نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے دن کو، لوگ دن کو بھی غفلت کر جاتے ہیں، جبکہ دن کو تو نماز پڑھنا آسان ہے۔ تو جو شخص رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو وہ زیادہ مجاہدہ اپنے اوپر لا رہا ہے، نفس کے خلاف کر رہا ہے، اسے ثواب زیادہ ہے، حالانکہ وہ سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ تو زلفاً من اللیل میں بعض رات نے رات کی نماز لکھی ہے۔ تہجد کی نماز اصل جو مسنون طریقہ ہے وہ سونے کے بعد اٹھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور 8 رکعتیں، ہر 2 رکعتوں کے ساتھ 8 رکعتیں ہیں، اور وتر کی نماز اس کے بعد پڑھے۔ اگر کسی شخص کو اٹھنے کی اتنی زیادہ امید نہیں ہوتی تو وہ رات کو وتر پڑھ لیا کرے، ایسا نہ ہو کہ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو پھر وتر نماز بھی قضا ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے تھے کہ وتر کی نماز رات کو پڑھ کے سویا کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ پابندی سے بات کرتے ہیں کہ وتر کی نماز پڑھ کے سویا کرو، حالانکہ صبح بندہ اٹھے تہجد کی نماز پڑھے تو اس کے بعد وتر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں سستی نظر آ رہی ہے مجھے، ایسا نہ ہو کہ وتر چھوڑ دیں صبح کے لیے کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے تو وتر پڑھیں گے، اور تہجد میں نہ اٹھیں تو وتر کی پھر قضا ہو جائیں گے، پھر صبح سے نماز سے پہلے وتر پڑھنے پڑیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو قیام اللیل کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے یوں روایت نقل کی ہے کہ اگر کسی شخص کو صبح اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو جب وہ رات کو سوتا ہے اس وقت باوضو ہو کر سونا سنت ہے، اس وقت چند نفل پڑھ کے سو جائے تو اس کو تہجد کی نماز کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ تو یہاں اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل میں نمازوں کا ذکر آیا اور ساتھ ہی تہجد کی نماز کا ذکر آیا۔ آگے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں کو۔ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے گناہوں کا تعلق اس طرح ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تو وہ گناہ ہو جاتے ہیں، خلاف اولا جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ تو پھر ساتھ ساتھ نیکیاں ہوتی رہنی چاہیے تاکہ گناہ جو ہے وہ مٹتے رہیں۔ چنانچہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی سے گناہ ہو جائے
تو فوراً اس کے بعد باوضو ہو، اور بہت سارے گناہ وضو سے معاف ہو جاتے ہیں۔ باوضو ہونے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ سے اس گناہ کی معافی چاہے تو ان 2 رکعت کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وضو سے بھی بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وضو بناتا ہے اس کے ہر عضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب وہ دھوتا ہے تو اس سے وہ گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ حدیث میں یوں بھی فرمایا ہے کہ کسی شخص کے اگر ناخنوں کے اندر بھی گناہ ہیں تو ناخنوں کے اندر سے بھی گناہ اس کے نکل جائیں گے اور دھل جائیں گے۔ آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، ناک کے گناہ، پاؤں کے گناہ، یہ سب صغیرہ گناہوں سے جن گناہوں کا تعلق ہو تو وضو سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز مطلقاً تو آپ کو نبوت کے بعد ہی عطا کر دی گئی تھی، لیکن جو فرائض نمازیں ہیں اوقات کے ساتھ، رکعتوں کے ساتھ جو فرض ہوئی ہے، یہ معراج کے سفر میں نماز فرض ہوئی، لیکن نماز اس سے پہلے بھی فی الجملہ آپ کو ہدایت تھی نماز پڑھنے کی، اور آپ صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سن 6 ہجری میں، سن 6 بعثت میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ دار ارقم میں تھے، تو نماز پڑھنے لگ گئے، تیاری شروع ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت کیا پروگرام ہے؟ تو فرمایا ادھر ہی نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عمر نے اس وقت یہ عرض کیا کہ حضرت نماز حرم میں پڑھیں گے، ہمیں کون منع کر سکتا ہے؟ تو یہ واقعہ معراج سے پہلے کا ہے، نماز تو فرض معراج میں ہوئی ہے، تو حضرت عمر کون سی نماز کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں حرم میں نماز پڑھیں گے؟ کون ہے ہمیں حرم سے روکنے والا؟ فی الجملہ نماز پہلے عطا کر دی گئی تھی اور اس کا طریقہ وغیرہ بھی عطا کر دیا گیا تھا، اور اس میں بعد نے لکھا ہے کہ اس وقت شروع میں آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض کر دی گئی تھی، اس لیے آپ نماز، پھر بعد میں آپ کے اوپر نماز تہجد سنت موقدہ قرار دے دی گئی، لیکن بہرحال آپ کی زندگی میں تہجد کی نماز بھی نہیں رہی ہے، آپ پابندی سے رہے، الا یہ کہ عذر بیماری وغیرہ کا ہوا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص باوضو ہوتا ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو بالکل گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ معراج میں گئے، مشہور واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہے، تو وہاں پر جوتوں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے واپس آ کر بلال سے پوچھا تھا کہ آپ کے اندر کون سی نیکی ہے کہ میں نے جنت کے اندر آپ کے چلنے کی آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا حضرت اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، بس باوضو میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب وضو تازہ بناتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری جوتوں کی آواز جنت میں آ رہی تھی مجھے۔ تو کوئی مشکل کام نہیں، مشکل کام تو وضو کرنا ہے۔ جب انسان نے وضو کر لیا تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پر تو 3-4 منٹ ہی لگنے ہیں، تو یہ معمول ہونا چاہیے۔ انسان کے ساتھ 2 طرح کے گناہوں کا رشتہ رہتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہیں جو انسان دانستہ طور پر جان بوجھ کر پروگرام بنا کے کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے باقاعدہ پالیسی کے ساتھ ایک گناہ کیا ہے۔ فرض کرو کسی کو دھوکہ دینا ہے، چوری کرنی ہے، کوئی اور ایسے پروگرام ہے۔ آج کل دنیا نے ترقی کر لی ہے تو چوری کے بھی بڑے ترقی والے معزز انداز ہو گئے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ کی صفائی ہے، اور یوں دھوکے دیتے ہیں لوگ۔ یہ گناہ جو باقاعدہ نیت کے ساتھ ہو، پالیسی کے ساتھ ہو، پروگرام کے ساتھ ہو، ارادے کے ساتھ ہو، اس کے لیے باقاعدہ وہ اسباب جمع کرتا رہا ہو اور اس نے گناہ کیا ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے لیے اس کو الگ سے توبہ مانگنی ہے، اور اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو وہ دے اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ لیکن بہت سارے گناہوں کا تعلق دوستو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا، وہ گناہ ہو جاتے ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے ساتھ یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک سفر میں تھے آپ، تو ساتھیوں کو بتایا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر بالکل قریب تازے پانی کی نہر جاری ہو
اور وہ ہر نماز میں یعنی دن میں 5 مرتبہ، نماز میں نہیں، دن میں 5 مرتبہ وہ اس نہر سے غسل کرتا ہو، تو بتاؤ کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی میل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور بالکل میل نہیں رہے گی، ایک دفعہ بندہ نہا لے تو میل نہیں رہتی، نمازی آدمی تو ویسے بھی صاف ستھرا ہوتا ہے۔ 5 مرتبہ جو تازے پانی، نہر والے پانی سے غسل کرے گا ایک دن میں، تو اس کے جسم پہ کوئی میل نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی مثال نمازی کی ہے کہ دن میں جو 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا۔ وہ حدیث مشہور کہ جو فرشتے حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، نمازوں میں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور حاضری لگانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو وہ فرشتے بڑے تعجب کرتے ہیں جو صبح اور عصر کی نماز میں ان کی جو ڈپٹی تبدیل ہوتی ہے، اللہ کے سامنے حاضری بتاتے ہیں اور ساتھ تعجب بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک، ہم نے جن بندوں کو صبح کی نماز میں حاضر پایا تو جب ہم عصر میں گئے تو پھر ان کو حاضر پایا، یہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ دو وقتوں میں فرشتوں کی ڈپٹی تبدیل ہوتی ہے، لیکن ہوتے فرشتے وہ ساری نمازوں میں ہیں۔ جو صبح میں آئے وہ ظہر میں ہوتے ہیں اور عصر میں، اور عصر والے پھر دوبارہ فرشتے آ جاتے ہیں جو عصر میں، مغرب میں، عشاء اور فجر میں ہوتے ہیں۔ تو جب فجر والے بھی فجر میں ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے ہیں، تو ان 2 جماعتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، گویا دوہری حاضری لگتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک، بندے باز بڑے عجیب ہیں، جو صبح کی نماز میں بھی تھے اور عصر کی بھی، کوئی ان کا ناغہ ہی نہیں ہے گویا کہ۔ تو دوستو، نماز ایمان اور اسلام کے ایک خاص زیور ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا ایک رکن ہے۔ دیکھو آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں نا، لیکن وہ تو اور دنیا بھی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو پتہ نہیں چل رہا اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے تو میں اس کا اجر دوں گا۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں اسلام کی قوت اجتماعیہ کا اظہار بھی ہے، آپس میں اخوت اور ہمدردی کا اظہار بھی ہے، ایک دوسرے سے دعا سلام، ملنا جلنا، خیریت پوچھنا بھی ہے، اور ساتھ ایک اتفاق کی اور اتحاد کی ترغیب بھی ہے کہ دیکھو نا، اب یہاں پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنے افسروں کو بھی جانتے ہیں، نائب قاصدوں کو بھی جانتے ہیں، اسلام میں گویا فرق نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب عبادت کے لیے ہیں تو اس میں نائب قاصد بھی کھڑا ہے، بہت بڑا ڈی جی بھی کھڑا ہے، قوت اجتماعیہ ہے نماز۔ اور نماز کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جب اللہ اکبر نماز کے لیے اذان ہو گئی، اب وہ جو مسلمان ہیں وہ نماز کے لیے روانہ ہو گئے اور جو کافر ہیں وہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، تو فرق معلوم ہو گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ اذان کے بعد نماز کی تیاری کرتے ہیں اور جو مسلمان نہیں ہوتے وہ نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ اب اسلام میں گویا کہ فرق یہ ظاہر ہے، حدیث ہے کہ اسلام مسلمان میں اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز وہ نماز ہے۔ آج کل لوگوں نے نماز میں سستی کرنا شروع کر دی ہے، اور دوستو نماز میں اگر جب سستی ہونے لگ جائے تو تمام اعمال میں سستی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ امانت اور دیانت میں بھی پھر کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس طرح وضو اور نماز بھی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھے، تو آپ نے موسم خزاں میں ایک خشک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، تو بہت زیادہ انگنت پر پتے گرنے لگ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے اس درخت کو ہلانے سے پتے انگنت گرنے لگ گئے ہیں، ایسی ہی جو 5 وقت کا نمازی شخص ہوتا ہے اس کے گناہ بھی یوں ہی گرنے لگ جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ واصبر، اور صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہاں نماز کا اوپر تعلق ہے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، تو ساتھ ہی پھر وصبر کہ صبر کیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ صبر اور نماز یہ دونوں ہم زاد ہیں، اس لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد چاہو
نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ نماز بھی پابندی سے وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو صبر کر رہا ہے، اور صبر عن المعصیہ بھی ہے، صبر علی الطاعہ بھی ہے، اور صبر علی المصائب بھی ہے۔ مصیبتیں آ جائیں تو ان پر بھی صبر، اللہ تعالیٰ سے اجر ملتا ہے۔ گناہ کی طرف دل چاہ رہا ہے تو گناہ نہ کرے، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی وجود کے اوپر اپنے نفس پر صبر کرنا ہے۔ بندگی کا دل نہیں چاہ رہا نماز کے لیے، پھر پڑھ لیں گے، خیر ہے، بہت وقت ہے تو دیر سے پڑھ لیں گے۔ یہ جو شخص نماز پابندی سے ادا کرتا ہے وہ بھی گویا کہ صبر کر رہا ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اکٹھا ذکر کیا ہے۔ فرمایا صبر کرو، اعمال صالحہ کو بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔